فیصل چوئی صاحب، آج عمران خان نے کہا کہ ان سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی 10 دن کے لیے جلسہ منسوخ کر دیں، اور شاید ان کی کوئی رہائی کی بات چلی تھی، لیکن پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں مانیں گے۔ اب محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات پی ٹی آئی سے نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ 10 دنوں والی آفر والی بات کس نے کی تھی کہ ملتوی کر دے جلسہ؟ کس کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی تھی؟ کس کے ذریعے یہ مذاکرات ہو رہے تھے؟ کیونکہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے آپ سے۔ یعنی گنڈا پور صاحب ہی ہے نا جی، میں تو انہی کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کل عمران خان صاحب نے آج ریویل کیا صحافیوں کے ساتھ بھی، اور ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی ٹرائل کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام آیا تھا، نام انہوں نے نہیں بتایا کہ کس کا، انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ اگر آپ جو احتجاج ہے اس کو 10 دن کے لیے موقوف کر دیں یا آگے لے جائیں تو اس سے جو ہے آپ کی رائے مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پہلے بھی سپٹمبر کی جو انہوں نے مثال دی کہ پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا، لیکن غیر سنجیدہ نظر آئے، کیونکہ کل جو بیل ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اس کے بعد ایک جو ہے وہ فضول سے مقدمے میں ان کو اریسٹ کر لیا، اور یہ کہ 24 سے پہلے وہ باہر نہ نکلیں۔ اور اس چیز کو جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ سنجیدہ تھے تو جو 3 ہمارے مطالبات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ڈویبل تو جو 1.5 سال سے ہمارے لاہور والے لوگ ہیں وہ مقدمات میں ملوث ہیں، ان کا جو چھوڑا جانا یا ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو واپس لیے جانا، اور جو سب سے آسان تو وہی تھا۔ لیکن حکومت نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ سنہرا موقع تھا کہ سی بی ایم جو ہے وہ کرتے، لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ وہ کسی سی بی ایم میں نہ اس میں انہوں نے ایوائڈ کیا اس کو۔ لیکن چوئی صاحب یہ مذاکرات ہو کس سے رہے ہیں؟ علی امین کر رہے ہیں، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سے نہیں ہو رہے، محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں ہو رہے۔ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں محسن نقوی صاحب کے بقول، یہ جو دھمکی آمیز آپ کا رویہ ہے، چڑھائی کی باتیں ہیں، سر پر کفن رکھنے کی باتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو ترک کرنا ہوں گی ان کے بقول، تو یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے لیے ان سے درخواست کی گئی جلسہ ملتوی کرنے کی؟ یہ کس نے کی؟ اگر محسن نقوی نے نہیں کی، اسٹیبلشمنٹ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کی، حکومت نے نہیں کی، تو کس نے کی؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو گاسپل ٹروتھ لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی جگہ پہ مذاکرات ہوئے تو 2 دن میں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ جا کے ملے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس کا اندیہ دیا ہے۔ اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے، یا تو پھر محسن نقوی صاحب سے بھی اوپر کے لیول کی بات ہو رہی ہے جو ان کو علم نہیں ہے، تو کسی اور جگہ سے بات ہو رہی ہے۔ اگر حکومت لا علم ہے تو یہ سوال تو حکومت سے بنتا ہے کہ وہ لا علم کیوں ہے، اور اگر ان کی ناک کے نیچے جیل کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ ٹھیک ہے چوئی صاحب، واضح اعلان ہو گیا ہے کہ اسلام آباد میں کسی کو نکلنے نہیں دیا جائے گا، دفعہ 144 ہے، گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا ابھی بھی آپ آ رہے ہیں، یا اگر فرض کریں کوئی عدالت سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ جی آپ ڈی چوک نہیں، آپ فلاں جگہ پر جلسہ کریں اور پھر اس کے بعد واپس چلے جائیں؟ محسن نقوی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بھی عدالت فیصلہ اس بارے میں کرے گی اس پر عمل درآمد ہوگا، لیکن فی الحال دفعہ 144 ہے، جلسے جلوسوں پر پابندی ہے اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہے، جب عدالت کو فیصلہ کرے گی تو پھر اس کے مطابق دیکھا جائے کہ کیا عدالت نے پی ٹی آئی کو وہاں پہ فریق بنایا ہے، کیا ان کی بات سنی ہے، کیا ان سے کوئی ایشورنس لی ہے۔ اگر عدالت جو ہے میرے درخواست کے اوپر آپ کو بین کر دے اور آپ کو سنے بھی نہ، یہ تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے نا۔ پی ٹی آئی کو بھی سننا چاہیے۔ اگر کوئی الزام لگتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اور پرامن جو ہے احتجاج کی کال ہے، اس میں وائلنس کی بات کہاں سے آ گئی، وہ تو پھر عدالت کو بھی ون سائیڈ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی تو ڈسٹرکٹ لیول کی کورٹس بن چکی ہیں، تو کوئی خاص امید تو مجھے عدالتوں سے بھی نہیں۔ تو خان صاحب سے یہ جو ریکویسٹ کی گئی کہ جلسہ 10 دن تک ملتوی کر دیں اور اس کے بعد مذاکرات شروع ہو جائیں گے، تو کیا کچھ بتایا گیا کہ کس چیز کے لیے مذاکرات شروع ہوں گے؟ کیا خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کی بات کی گئی؟ کیا کوئی درمیان میں گارنٹر تھے، اور کیا وجہ تھی کہ خان صاحب جو تھے وہ سمجھے کہ نہیں جی ہم یہ آفر میں نہیں مانوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں جب یہ حکومت نے بات کی تھی تو اس کے بعد سنجانی کا جلسہ ہوا، اس میں پھر ورکروں کو اور رہنماؤں کو کیسز میں ملوث کیا گیا، اے ٹی اے کے کیس کر دیے گئے۔ تو یہ بات جو ہے ایک دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے بھی ڈسیو کر چکے ہیں،
اور یہ بات کر کے انہوں نے پھر اپنی بات کا پاس نہیں رکھا. تو اس بات پہ اگر کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ضمانت مل گئی تو جو گرفتاری ہے وہ تو رات گئے ہوئی ہے نا, تو وہ پہلے تو نہیں تھی. اگر پہلے ہوتی پھر بھی کوئی جواز بنتا. تو اس کا تو یہ مطلب یہ ہے کہ حکومت غیر سنجیدہ ہے, حکومت جو مذاکرات کرنے والی طاقتیں وہ غیر سنجیدہ ہے. انہوں نے اگر اس چیز کو رکھنا تھا, میچور کرنا تھا, تو پھر تو سی پی ایم جو کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ ہوتا نا کہ کل عمران خان صاحب کو ریلیز کرتے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیل کے بعد تو ان کو جیل میں رکھنے کا کوئی تک نہیں ہے. یہ تو پھر آپ زور زبردستی سے جو ہے ان کو بیہائنڈ دا بارز رکھتے ہیں. مطلب اگر عمران خان صاحب ریلیز ہو جاتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ احتجاج کی کال آپ لوگ واپس لے لیتے. لیکن جو سب سے ڈویبل میئر تھا ان 3 نکات میں سے, جو 3 نکاتی ایجنڈا عمران خان صاحب نے دیا تھا, یعنی مینڈیٹ کی واپسی, 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی اور اسیران کی رہائی, اس میں سب سے زیادہ ڈویبل تو یہ ہے جو تیسرا نقطہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پرچوں میں تقریباً جو سارے پرچوں میں تو جو مدعی ہے وہ حکومت ہے, پولیس ہے خود, تو وہ جو ہیں وہ سارے فریولس پرچے ہیں. اور اگر اس کو کرنا ہے اور ان کے اوپر مدعیت میں جس کی پرچے ہیں, تو سب سے آسان تو وہی ہو سکتا تھا کہ سی پی ایم بننے کے لیے اگر ماحول بھی تو گورنمنٹ نے بنانا ہے. اگر مذاکرات ہونے ہیں تو دونوں سائڈوں سے ماحول بننا ہے نا, ایک سائڈ سے تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے گورنمنٹ پاورفل ہے تو زیادہ تو فرض اور جو ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی ہے. نہیں لیکن دیکھیں نا, پھر تو حکومت یہ جو اگر وہ نکل آتے تو یہی پھر کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے آپ باہر آئے, اور اس ڈیل کے تانے تو خان صاحب دیتے رہتے تھے سیاستدانوں کو. یہ تو وہ کہے نا جنہوں نے خود کبھی ڈیل نہیں کی یا بات نہیں کی. نواز شریف اور ہر کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں, جو انہوں نے کیا وہ بھی تو بتائے. یہ تو اگر عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو شروع میں کر لیتے. اب تو ڈیل اور بات چیت میں تو فرق ہوتا ہے. ڈیل تو ہوتی ہے جب آپ پلیٹلیٹس میں کسی اور کے ٹیسٹ جو ہیں وہ لگا کے تو پھر آپ باہر چلے جائیں, اور زرداری صاحب ڈیل کر کے بھی باہر چلے جائیں. ڈیل یہ نہیں ہوتی کہ آپ 1.5 سال جو ہے وہ جیل میں رہیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ جو مقدمات ان کے خلاف ختم ہو گئے تو وہ اپنے گھر میں جانے کی جو ہے آپ زور زبردستی سے جیل کے باہر رکھیں. تو یہ کیسی ڈیل ہے کہ اگر آپ کے خلاف پرچہ بھی کوئی نہیں ہے, آپ کے خلاف کوئی جھوٹا کیس جو ہے وہ سارے ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں, پھر بھی آپ کو جیل میں رکھنا ہے بائی ہک اینڈ بائی کروک. تو اور جو بندہ متاثرہ فریق ہے وہ کہے کہ میری آپ کیسز ختم کریں کیونکہ اب میرے خلاف کوئی آپ جواز نہیں ہے, تو آپ کا یہ ڈیل ہو گئی ہے.